یہ ہے مسلح لشکر کے ہاتھوں منگولیوں اور تاتاریوں کی طرح لوٹا اور نظر آتش کیا جانے والا ضلع کرم کا بگن بازار، جس کا خلیہ انتہائی بے دردی کے ساتھ بگاڑ دیا گیا۔ پشاور سے پاڑا چنار جاتے ہوئے ضلع کرم کے حدود میں داخل ہوتی ہی چند کلومیٹر کی مسافت پر بگن بازار آتا ہے۔ یہ بازار تقریباً 700 سے 800 دکانوں پر مشتمل تھی اور ضروریاتی زندگی کی تقریباً تمام اشیاء یہاں دستیاب تھی۔ آئیے آپ کو اس سارے واقعے کی اصل حقیقت کے بارے میں بتاتے ہیں۔ 22 نومبر کو رات تقریباً 9 بجے دہشت گردوں نے بغیر کسی وجہ کے بلا اشتعال بگن پر حملہ کر دیا۔ بگن کے رہائشیوں کی بقول حملہ اور دہشت گردوں کی تعداد ہزاروں میں تھی۔ حملہ اتنا اچانک اور منظم تھا کہ اطلاع ملتے ملتے دہشت گرد آنن فانن بگن بازار کی حدود میں داخل ہو گئے۔ دہشت گرد ہر قسم کے جدید اور بھاری ہتھیاروں سے لیس تھے۔ بگن کے اس بازار میں 40 سے 50 منٹ کے اندر 700 دکانوں اور اتنی ہی مکانات کو لوٹے جانے کے بعد نظر آتش کر دیا گیا۔ سرکاری اسکول، بینک، نادرا دفتر اور 2 نجی اسکولوں پر حملہ بول دیا۔ دہشت گرد بگن بازار میں داخل ہوتے ہی جتوں میں تقسیم ہو گئے۔ حملہ کرنے، آگ لگانے اور سامان لوٹنے کے لیے مسلح جتے پوری بازار میں پھیل گئے۔ سرکاری اسکول میں موجود فرنیچر کو آگ لگا دی گئی اور کچھ فرنیچر اور دیگر سامان کو لوٹ لیا گیا۔ کلاس رومز اور دفاتر میں رکھی کتابیں حتیٰ کہ قرآن مجید کو بھی جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دیا گیا۔ اسکول کے اندر موجود مسجد کو بھی آگ لگا دی گئی اور وہاں رکھے قرآن مجید بھی جلا دیے گئے۔ مسلح دہشت گردوں کی یہ جتے آگے بڑھے۔ بینک، نادرا اور 2 نجی اسکولوں کو لوٹنے اور جلانے کے بعد دکانوں کو لوٹنے اور جلانے کا عمل شروع کر دیا گیا۔ فائرنگ اور حملہ کی مسلسل آوازوں اور شور کی وجہ سے مکینوں کو حملے کی اطلاع ملی۔ اس دوران مسلح دہشت گرد 50 سے زیادہ دکانوں کو لوٹ کر آگ لگا چکے تھے اور یہ دکانیں بازار میں موجود پل کی دوسری جانب تھی، جو کہ نسبتاً آبادی سے چند میٹر کے فاصلے پر واقع تھی۔ مسلح دہشت گردوں کے حملے کی خبر ملتی ہی ہر شخص کو اپنی فکر پڑ گئی اور جان بچانے کے چکر میں گھر بار چھوڑ کر وہاں سے بے سر و سامانی کی حالت میں نکلنا پڑا۔ اس دوران مسلح دہشت گردوں کے ہاتھوں 10 سے زیادہ افراد شہید ہو چکے تھے۔ مسلح دہشت گردوں نے انسانوں اور حیوانوں میں تمیز کیے بغیر دونوں کو نہیں بخشا اور ایک گھر میں موجود مویشیوں کو بھی گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ یہ مسلح دہشت گرد کچھ زندہ افراد کو بھی اس دوران اپنے ساتھ لے گئے، جن میں باپردہ خواتین بھی شامل تھی۔ زندہ لے جانے والے افراد کی لاشیں چند روز بعد اس حالت میں واپس کی گئی کہ ان کے جسم کو سینکڑوں ٹکڑوں میں تقسیم کیا گیا تھا اور لاشیں ناقابل شناخت تھی۔ مسلح دہشت گرد بازار میں موجود 760 سے زیادہ دکانوں اور اتنی ہی گھروں کو لوٹ کر آگ لگانے کے عمل میں مصروف ہو گئے۔ ان دکانوں میں آٹا، گھی، چینی، دال کے علاوہ کپڑوں اور موبائلوں کی دکانیں بھی شامل تھیں۔ متاثرہ دکانداروں کے مطابق لگائے گئے نقصان کا تخمینہ تقریباً 7 سے 8 ارب روپے ہے۔ اس پوری مسلح یلغار میں بگن کے تقریباً 39 افراد شہید ہو گئے جبکہ 57 مزید زخمی ہو گئے۔ اس کے علاوہ بگن سے تقریباً 17,000 خاندان بے گھر ہوئے۔ 7 سے 8 سرکاری عمارتوں کو جلا کر مکمل طور پر تباہ کیا گیا جبکہ نظر آتش کیے جانے والے 2 نجی اسکول و کالج اس کے علاوہ ہیں۔ اس حملے کے دوران 29 گاڑیاں حملہ اپنے ساتھ لے گئے اور کچھ کو موقع پر جلا دیا گیا۔ آزادی مارکیٹ مالک مکان مخبلا کاروبار تقریباً 5.5 کروڑ روپے کاروبار مو الیکٹرک و پینٹ سینیٹری ہارڈ ویئر و ڈسٹریبیوشن و تقریباً 4-5 کمپنۍ سره ما کار کولو او بس 22 نومبر باندې موږ کوم حمله وشوله، لشکر کشي وشوله، هغه کې مخام مو د دکانونه وسولو. دا نقصانات تاسو خپل تاسو کیمرې مخې ته دي، لکه مو د ورېدي کروڑونو مالکانو مخام بیا مو سره هیڅ شان و زیرو ته ورسېدلو. نو مو حکومت نه پر زور مطالبه کوو چې دو خلکو خلاف د کاروایي وکړل شي او جلد نه جلد دو ته خپله کومه د عدالتي سزا د هغه د ورته مینو. هغه نن سبا تاسو ته خپله پاتې یو په ځایه په 4,000 باندې نه میلویږي. هغه کې فریجونه